ادھر دیکھیں میری طرف، ادھر دیکھیں میری طرف، سبحان اللہ سبحان اور ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائیں پیار کے ساتھ۔ آج سمجھا رہا ہوں نا امام احمد رضا نے کس کس فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ امام احمد رضا کا دور تھا تو فتنہ آ گیا کہ بزرگوں کے ناموں پر نام نہیں رکھ سکتے ان کو، ان کے لیے یہ تم نہیں کہنا میں فلاں کا غلام ہوں۔ جیسے کوئی کہتا ہے غلام حسین نام رکھنے پر لوگوں نے فتویٰ لگا دیا، غلام حسن نام رکھنے پر فتویٰ لگا دیا، اب تو نبی کہنے پر فتویٰ لگا دیا۔ جب یہ فتوے لگے اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا، 5 کتابیں لکھ کے فتنے کو ایسا دفن کیا دوبارہ باہر نہیں نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ یہ نظریہ لوگوں کا غلط ہے یہ۔ اچھا پھر اگلا فتنہ آ گیا، کہتے ہیں جو قبروں میں چلے جائیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی سوائے موتا کا انکار والا فتنہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف 4 کتابیں لکھ ڈالی اور سادہ سادہ باتیں بھی کہہ گئے۔ فرمایا اگر سنتے نہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کس کو کہتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اگر سنتے نہیں تو بخاری شریف کی حدیث یہ کیوں کہتی ہے کہ جب کوئی دفن کر کے واپس آتا تو مردہ قدموں کی آہٹ سن کے پہچان لیتا ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ پھر کمزوروں والی ہے یار، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں، ادھر دیکھیے گا، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں اشارہ ہے۔ فرمایا قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگانا، اوپر پاؤں نہ رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سارے مار کے مٹی ہو گئے تو تکلیف کے نو ہم نہیں پڑی ہے۔ اپنے مسلک کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، پھر ایک فتنہ آ گیا جو غیر مقلدیت کا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے گال میں مٹھی یہی بول رہی ہے، اس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے 23 کتابیں لکھی تھی۔ سبحان اللہ کتنی یار دیکھو نا، آپ کو نہیں نظر آ رہا کون ہے؟ پکڑو ان کو، کمال ہے یار، سمجھو اللہ کا بندہ سمجھو کیا کرے تھے کرو گے۔ بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اللہ کے بندو آنکھیں کھول کے بیٹھا کرو، یہ بھی کام مت کرنا۔ اور بولو سنیے سبحان اللہ ذرا پیار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کام ایمان کرنے کو آتے ہیں جناب، یہ تھک گئے ہو تو میں بس کرنا، سبحان اللہ سبحان کیا کو نازلہ دیو بندے ہو۔ اب آؤ ذرا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو غیر مقلدیت کا فتنہ تھا، 23 کتابیں لکھ ڈالی۔ اب میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ سنتے چلے آئیے۔ فتنہ آریہ آ گیا، اس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے 3 کتابیں لکھی، اور یہ فتنہ ایسا تھا کہ ایسے آج کل وہ جیلم کا جاہل کمرے میں بیٹھا ہوا بک بک کرتا ہے، اس انداز کا ان کا ایک بندہ تھا جس کا نام سوامی سرحان تھا۔ وہ ایسے ایسے اعتراض کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا، 6 لاکھ مسلمانوں کو اس نے مرتد کر دیا تھا۔ کتنے لاکھ مسلمانوں کو؟ بولو بولو بولو، 6 لاکھ۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی میں بیٹھے خدا کی قسم ایسے جاگے، پھر احمد رضا سویا نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، حضرت علامہ امجد علی اعظمی صاحب، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری صاحب، علامہ حشمت علی خان صاحب لکھنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو کہا ان کے پورے صوبے میں چلے جاؤ، تب تک واپس نہ آنا جب تک یہ سارے لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ جملہ سننا، اعلیٰ حضرت کے شیر 6 مہینے تک وہاں رہے، ان 6 لاکھ کو مسلمان بھی کیا اور 5 لاکھ ہندوؤں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دیا۔